ہر وہ چیز جو آپ کے پاس خرید و فروخت کے لیے ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو اب اس میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا سونا آپ کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اور پھر آپ کے پاس اگر وہ مال سونا چاندی پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ نے کتنا دینا ہے. جب آپ کے پاس اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ جس سے آپ چاندی کا نصاب خرید سکتے ہیں، جو چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پچھلے درس میں اختصار کے ساتھ ہم نے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں بیان کی تھیں. ان شروط میں سے ایک شرط ہم نے بیان کی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مخصوص مال پہ فرض ہے. تو اب اختصار کے ساتھ ہم ان اموال کا ذکر کرتے ہیں جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ان اموال میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے اور نقود الاوراق المالیہ الحالیہ، جو بھی سکے چل رہے ہیں دنیا میں، ملکوں میں، وہ روپے کی صورت میں ہو، وہ ڈالر کی صورت میں ہو، وہ ریال کی صورت میں ہو، وہ دینار کی صورت میں ہے. تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ سونے اور چاندی کے اندر داخل ہیں. عربی میں اس کو الاسمان کہتے ہیں، جو چیزوں کی قیمت ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے وہ بہیمۃ الانعام ہے. چوپائے جو ہیں جس کے اندر اونٹ آتے ہیں، گائے آتی ہے اور بھیڑ اور بکریاں آتی ہیں. تو یہ مستقل بھی ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو مویشی ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. کچھ قسمیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ جو ہے ان کی قیمت کے اعتبار سے ہے، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ جو ہے ان کی تعداد کے اعتبار سے ہے. تو انشاءاللہ جب ہم الگ الگ یہ ساری چیزیں بیان کریں گے تو وہ تفصیل اس کی آئے گی. اس کے بعد کھیتی باڑی ہے، جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کو الخارج من الارض کہتے ہیں، کہ جو آپ جو ہے وہ کھیتی باڑی سے حاصل کرتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. جو کھیتی باڑی سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے کس کس چیز پہ زکوٰۃ ہے اور کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بالکل اختصار کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. اس کے بعد جس چیز پہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ عروض التجارہ ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو صحیح بات ہے ہر وہ چیز جو آپ کے پاس خرید و فروخت پہ ہے کے لیے پڑی ہے، خرید و فروخت کے لیے ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. مثلا ایک بندہ جو ہے اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے کہا یہ پیسے میرے پڑے ہوئے یہ کون سا بڑھ رہے ہیں، تو اس کا میں جو ہے پلاٹ خرید کے رکھ لیتا ہوں. اب اس کی تو قیمت بڑھتی رہتی ہے، اس کی میں گندم خرید کے رکھ لیتا ہوں، اس کی میں چاول خرید کے رکھ لیتا ہوں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس بیچنے کے لیے وہ ایسی ہے جیسے وہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ میں نے مقدمہ میں بیان کیا تھا
ہر وہ عبادت جو کسی مسلمان پر فرض ہوتی ہے اس پہ اس کا علم ہی فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کا علم نہیں ہے تو وہ عبادت صحیح کر ہی نہیں سکے گا۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں، جتنی آج ممکن ہوئی اختصار کے ساتھ اس کا میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جس پہ آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے وہ سونا اور چاندی اور پیسہ روپیہ۔ آپ کے پاس سونا موجود ہے، وہ سونا جس صورت میں بھی ہو، وہ زیور ہو، وہ شو پیس ہو، وہ آپ نے جو ہے وہ سونے کی ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، جو بھی آپ کے پاس سونا ہے بغیر کسی استثناء کے، ہم جو ہے انشاءاللہ زیور میں نے ذکر کیا ہے تو زیور جو ہے اس میں زکوٰۃ ہے، یہ جو صحیح مذہب ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، جو اس کے اندر اختلاف ہے وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں گا۔ اسی طرح چاندی ہے، اسی طرح پیسہ روپیہ ہے۔ تو اب اس میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا سونا آپ کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پاس اگر وہ مال سونا چاندی پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ نے کتنا دینا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب سونے کا جو نصاب شریعت نے بیان کیا ہے، آپ کے پاس سونا موجود ہے جس صورت میں موجود ہے، وہ عربی میں وزن جو حدیث میں ہے 20 مسکال، جو ہمارا جو ابھی حالی وزن ہے، جو ہمارے جس کا علم ہے، اگر گرام کے اعتبار سے ہم اس کا وزن بیان کریں تو وہ 85 گرام 85 گرام جو ہے وہ بنتا ہے۔ جس کے پاس 85 گرام سونا موجود ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اس سے کم ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر تولہ کے اعتبار سے ہم بیان کریں تو وہ 7.5 تولہ بنتا ہے۔ 85 گرام اس کا وزن 7.5 تولہ ہے۔ تو جس کے پاس 7.5 تولہ ہے، اور 7.5 تولہ ہی 85 گرام ہے، اور 7.5 تولہ ہی یہ 20 مسکال ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب چاندی جو ہے اس کا جو حدیث کے اندر نصاب ذکر ہے وہ 200 درہم ہے۔ 200 درہم 200 درہم کا کتنا وزن بنتا ہے؟ جو ہمارے جو ہے وہ ابھی اوزان معروف ہے ہمارے ہاں، گرام سے معروف ہے یا تولے سے معروف ہے۔ تولے سے جو چاندی کا وزن ہے وہ 52.5 تولہ بنتا ہے، 52.5 تولہ۔ اور اگر گرام سے ہم اس کا حساب کریں تو 595 گرام بنتا ہے۔ 200 درہم 52.5 تولہ 595 گرام، یہ ایک ہی وزن ہے۔ جب کسی کے پاس اتنی چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اسے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ پیسہ روپیہ ہے۔ پیسہ روپیہ ہے۔ اب پیسہ روپیہ جو ہے اس کا کتنا نصاب ہے؟ جو صحیح بات ہے، جس میں فقراء کا فائدہ ہے،
اس کو علماء نے سامنے رکھتے ہوئے پیسہ روپیہ جو ہے اس کا نصاب مقرر کیا ہے کہ جو چاندی کا نصاب ہے، جب آپ کے پاس اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ جس سے آپ چاندی کا نصاب خرید سکتے ہیں، جو چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ کتنے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے، گرام سے ہم بیان کریں گے 85 گرام۔ کتنی چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر گرام سے ہم بیان کریں گے 595 گرام۔ پیسہ روپیہ اس کا نصاب ہم مقرر کریں گے کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے آپ چاندی کا نصاب جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، جو چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچتا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دوسری چیز کا کتنا دینا ہے، یہ بھی جو ہے یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کتنا دینا ہے، وہ شریعت نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، وہ ربع العشر ہے، یعنی کہ 10ویں حصے کا چوتھا حصہ، 10ویں حصے کا چوتھا حصہ۔ اگر ہم پرسنٹیج سے بیان کریں گے تو 2.5% بنتا ہے۔ 2.5% کے حساب سے آپ نے ان تینوں چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2.5%۔ دوسرے طریقے سے ہم بیان کریں گے تو ہر 40 میں سے ایک، ہر 40 میں سے ایک۔ تو اگر اس کا حساب کریں گے تو 100 میں 2.5 بنتے ہیں، 40 میں سے ایک، پھر 40 میں سے ایک، پھر 20 میں سے آدھا، تو وہ 2.5% ہی بنتا ہے۔ تو ربع العشر کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ ہر 40 میں سے ایک دینا ہے۔ اگر پیسے ہیں تو روپیہ دینا ہے، اگر گرام ہے تو ہر 40 میں سے 1 گرام دینا ہے، اور 100 میں سے 2.5% دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں یہ جو ہمارا دین ہے اس کی ہمیں سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح باقی کا بھی ہم جو ہے وہ نصاب مقرر کریں گے اور کتنا دینا ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔